اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں جی ہاں، ہماری گفتگو جی آپ ٹھیک ہیں؟ افنان علی عباس آپ ٹھیک ہیں؟ نشاط فاطمہ نقوی، صائم بطول، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف جی سادہ میں جی باب افعال کے بارے میں جی باب افعال کے خصوصیات، اصل میں مبحث دوم کے بارے میں، مبحث دوم، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور مبحث دوم جو بتایا تھا وہ ثلاثی مزید فی سے ریلیٹڈ ہے، مربوط ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مزید فی سے مربوط ہے۔ ثلاثی مزید فی کے بتایا تھا کہ مشہور باب ویسے 25 باب ہیں، لیکن مشہور باب کتنے ہیں جی؟ مشہور باب 10 مشہور باب 10 ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ باب افعال ہے۔ مشہور ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں، مشہور ہونے کا مطلب جانتے ہیں، یعنی مشہور ہے مطلب زیادہ تر جو مجرد مزید ہوتے ہیں، جو زیادہ تر مجرد افعال مزید ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 10 میں سے کسی ایک میں ہے، یا کسی ایک میں نہیں، ضرور نہیں، کہیں میں بھی ہو سکتے ہیں جی، تو اسی میں مزید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہم مجرد کو مزید فی میں لے جاتے ہیں، صائم بطول کسی بھی مجرد فعل کو مزید میں لے جاتے ہیں، یہ پروسیس سماعی ہے، یہ پروسیس سماعی ہے۔ یہ ہم دیکھنا یہ ہے کہ کون سے مجرد کو کون سے مزید فی میں، کون سے باب سے مزید فی عرب والوں نے کیا ہے، ہم اسی کو کر سکتے ہیں جی۔ نشاط فاطمہ رضوی، نشاط فاطمہ نقوی، تحسین فاطمہ خانم، یہ پروسیس کیا ہے؟ سماعی ہے، یعنی سے کہتے ہیں تحسین فاطمہ خانم، سماعی ہے یعنی سنا ہوا ہے، جیسے عرب سے ہم سنے تو یوز کریں گے، جیسا عرب والوں نے، اس کا کوئی سماعی کا مطلب سنا ہوا ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ عرب والوں نے جو استعمال کر لیا بس ہم اسی پہ ڈیپینڈ ہیں، ہم اسی پہ ڈیپینڈ ہیں۔ یہ پروسیس مجرد کو مزید کرنا، یہ پروسیس سماعی ہے۔ ہم کون سے مجرد کو کون سے مزید بھی، اس لیے کہ بعض مجرد ایسے ہیں جن کو مزید میں لے کے ہی نہیں گئے، استعمال ہی نہیں ہوا، یا بعض ایسے جن کا ایک ہی میں مجرد کو ایک ہی باب میں گیا ہے، کچھ ایسے ہیں 2-4 میں چلے جاتے ہیں جی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی اور یہ بات بتائی تھی کہ باب افعال جو مجرد کو ہم کسی بھی مجرد فعل کو جب مزید فی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ کیونکہ علم صرف ہمیں کلمات کو بدلنا سکھاتا ہے تاکہ ہم مختلف معنی حاصل کر سکیں۔ جو ہم مجرد فعل کو مزید کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ کچھ نئے معنی حاصل ہو سکیں۔ جیسے ہم نے باب افعال کے 5 معنی کل پڑھے، 5 معنی اگر ہم کسی مجرد فعل کو باب افعال میں لے جا رہے ہیں تحسین فاطمہ خانم، اگر ہم کسی یا تو ہم اسے متعدی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جیسے صحابہ سے اصحابہ، کل بہترین مثال دی تھی، مثلا زاہقہ مثلا صائمۃ مثلا صائمہ حسی، لیکن اضحکت نہیں، زاہقت صائمۃ مؤنث ہے نا، زاہقت صائمہ حسی، لیکن اضحکت صائمۃ نشاط فاطمہ مثلا، یعنی صائمہ بطول نے نشاط فاطمہ کو ہنسایا جی، ایک میں ہے ہنسی، ایک میں ہے ہنسایا، ٹھیک ہے؟ متعدی کبھی کبھی ہم کسی مجرد فعل کو جب باب افعال میں لے جاتے ہیں، جیسے صبح کو، مساء کو، تو کس لیے لے جاتے ہیں؟ تاکہ فاعل، دخول فاعل
در وقت، فائل کا وقت میں داخل ہو جانا. اصبح سعیدون، صبح کو جب ہم لکھے گئے تو اصبح سعیدون، سعید صبح میں داخل ہو گیا، سعید صبح میں داخل. جی. یا پھر کبھی کبھی ہم کسی مجرد فعل کو مزید میں لے جاتے ہیں تاکہ اس لیے تاکہ وقت پہنچنے پر دلالت کرے کہ وقت آ گیا ہے. وقت فائل کے لیے وقت آ گیا ہے. جو حسادہ الحسادہ یعنی کاٹنا، کھیتی کو کاٹنا، تو آپ نے حسدر ہو اس باب فعل میں لے گئے تو کیا معنی حاصل کیے؟ کاٹنے کا وقت، کاٹنے یعنی کھیتی کو کاٹنے کا وقت پہنچ گیا، آ گیا. یا پھر کسی تین معنی. چوتھے معنی کسی مجرد فعل کو ہم مزید میں لے جاتے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے، کہ جس میں مفعول کو کسی صفت پہ پانا، مفعول کو کسی صفت پہ پانا. جیسے جی جیسے عظیم ورڈ، عظیم کو، ٹھیک ہے، عظمہ کو یا عظمہ کو، مثلا عظمہ کو قائم میں لے گئے باب افعال میں تو کیا ہوگا؟ اعظمہ. جی تو میں کہوں گا ماضی کی گردان اعظمت، تیرواں صیغہ اعظمت اللہ. اعظمت فعل و فاعل، اللہ مفعول ہے تو مفعول کیا ہے؟ اللہ. تو المفعول کو ایک صفت پہ پایا. کس صفت پہ پایا؟ ایک مثال میں اللہ کو میں نے عظیم پایا، عظیم والی صفت پایا. ٹھیک ہے جی. ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ، آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی پانچ معنی ہم نے پڑھے تھے: واجدیت، صلاحیت، کیپیبلٹی، آ جانا. کیپیبلٹی یعنی فاعل کا مبدأ فعل والا ہو جانا، فاعل کا مبدأ فعل والا، اس میں یہ کیپیبلٹی، یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی. ٹھیک ہے. آپ ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ جی، وہ کیپیبلٹی، وہ صلاحیت اب اس کے اندر فاعل کے اندر آ گئی. یا تو فاعل کے اندر وہ آ گئی، یا ہم نے مفعول کو، مفاعل کی تھی یہ بات، مفعول فاعل میں آ گئی، یا ہم نے مفعول کو کر دیا. مفعول کو ہم نے مبدأ فعل والا، مبدأ فعل یعنی مادہ فعل، وہی اس سے فعل بنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہوں اغد البعیر، اغد البعیر فاعل ہے نا، فاعل کس والا ہو گیا؟ غدود، مبدأ فعل والا. اغدہ کا مبدأ کیا ہے؟ غدود. جی گٹھلی والا یا ہڈی والا، یا مثلا کوہان والا ہو گیا، اونٹ کوہان والا ہو گیا. تو یہ فاعل میں واجدیت آ گئی. اب اس کی واجد ہونا، اس کے اندر وہ چیز ہونا، واجد ہونا کہ وہ چیز آ جان. مثلا میں آپ سے کہوں، مثلا اگر ابھی ہم نے پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، اب ہم نے علم صرف سیکھ لی، تو میں آپ کیا کہوں گا کہ آپ اب کیا ہو گیا؟ آپ کے اندر علم صرف کی واجب، آپ علم صرف کے واجب ہیں، یعنی آپ کے اندر علم صرف پایا جاتا ہے، آپ کے اندر آپ کو علم صرف آ گیا ہے. جی ٹھیک ہے، واجبیت. ایسے ہی اغد البعیروں میں، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ اغد البعیروں میں اغدہ باب فعل میں لے گئے. اغدہ کا مبدأ کیا ہے؟ حدود. حدود کو کیسے کہتے ہیں؟ ہڈیاں پوائنٹ کی. ٹھیک ہے. تو اب فاعل جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مبدأ فعل والا ہو گیا. فاعل مبدأ فعل والا ہو گیا. فاعل مبدأ فعل والا ہو گیا. یعنی اونٹ اس اغدہ میں جو حدود ہے، حدود والا، کوہان والا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی؟ یا مثال کے طور پر اغفرا باب فعل ہے نا، اغفرا جی مبدأ فعل کیا ہے اغفرا کا؟ غفار. غفار سے بنا ہے نا، غفار. تو اغفر البلدو میں، اغفر البلدو، بلدو فاعل ہے نا، اغفر البلدو، تو فاعل مبدأ فعل والا ہو گیا. نہیں، فعل یہ ہے، اس کا مبدأ یہ ہے، تو فاعل مبدأ فعل والا ہو گیا، یعنی شہر ویرانی والا ہو گیا، یعنی ویران ہو گیا. جی اب اس کے اندر ویرانی آ گئی. واجدیت کا معنی کسی چیز کا اس کے اندر آ جانا. تو یہاں پر اونٹ کے اندر یہ والی چیز آ گئی. یا تو فاعل مبدأ فعل والا ہو، یا ہم مفعول کو مبدأ فعل والا کر دیں، مبدأ فعل والا کر دیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے. مثلا مثال کے طور پر قرآن کی آیت آپ پڑھیں گے، ہم نے کل ایک مثال دی تھی. ویسے تو ارکب تو باب فعل میں لے گئے، ارکبا ماضی کی گردان دیروا صیغہ ارکب تو، مثلا سعیدن، ارکب تو میں نے آپ کی مثال دیتی تھی، اس میں اعراب ظاہر کر دوں تاکہ
اب میں نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھیے مفعول کو ہم نے مبدأ فعل والا کر دیا. مبدأ فعل کیا ہے اس کا؟ رکوب، سواری. جی سواری والا ہم نے، میں نے سعید کو سواری والا کر دیا. ٹھیک ہے نہیں؟ مبدأ فعل والا کر دیا. یا قرآن کی آیت پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اماتہ. ثم دیکھیے موت سے بنایا ہے باب فعل میں اماتا. جی اماتا فا ثم اماتہ فا اخبرہ. اخبر اخبرہ خبر سے ہے. اخبرہ خبر سے ہے. اس کا مبدا کیا ہے اخبرہ کا؟ خبر. اماتا کا کیا ہے؟ مبدا موت. موت. تو اس کے بعد تم پھر اس کو موت والا کرا دیا. جس نے موت دے دی فاخبرہ، اس کی پھر قبر والا بنا دیا. یعنی اسے دفن کر دیا. جی اس کے لیے قبر قرار دے دی. اس کو اس کی سپاس اس کے بعد اس کو مارا اور اس کی قبر قرار دے دی. تو یہاں پر ہو مفعول ہے، ہو مفعول ہے. تو مفعول کو مبدأ فعل والا، مفعول کو مبدأ فعل والا کر دیا. مبدأ فعل والا یعنی اس کو موت والا کر دیا. اس کو لیے قبر قرار دے دی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ 5 معنی ہم نے پڑھے. 5 معنی باب افعال کے کل ہم نے پڑھے تھے. آج تھوڑا سا مثالوں سے ہم نے. تو اگر ہم کسی مجرد فعل کو اس میں لے جا رہے ہیں افعال میں، تو دیکھا الگ الگ معنی حاصل ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں. آپ جو ہے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس لازم کو متعدی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے باب افعال میں لے جا رہی ہیں. یا نہیں میں تو فاعل کو جی فاعل کے وقت میں داخل ہونا، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو وقت والے مادے استعمال کرنے میں صبح مسا وغیرہ. ٹھیک ہے نہیں؟ آئیے چھٹے معنی باب افعال کے معانی. باب افعال کے معانی باب افعال. ٹھیک ہے 5 معنی کل پڑھے تھے. چھٹے معنی کیا ہے باب افعال کے؟ چھٹے معنی کیا ہے؟ سلب. سلب یعنی لے لینا. سلب یعنی چھین لینا جسے کہتے ہیں. سلب کر اس کی حرکت سلب کر لیں گے یعنی اس کی حرکت لے لیں گے، چھین لیں گے. مثلا سلب کرنا سلب کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی فاعل یا مفعول سے، یعنی فاعل یا مفعول سے مبدأ فعل کو سلب کر لینا. کیا کر لینا؟ سلب کر لینا. ہاں یعنی فاعل یا مفعول سے مبدأ، ٹھیک ہے مبدأ فعل کو سلب کر لینا. مبدأ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جس چیز سے وہ بنا ہے فعل. جی فاعل یا مفعول سے مبدأ فعل کو سلب کر لینا. ٹھیک ہے یعنی لے لینا. اس سے معنی مبدأ فعل کو چھین لینا یعنی لے لینا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی مثال کے طور پر اشفا، شفا سے بنا، شفا سے بنا باب افعال اشفا. جی اشفا یا تھا نا قاعدہ 8 جاری ہو کے اشفا ہوا. اشفل مریض ہو. اشفل مریض ہو. دیکھیے ٹھیک ہے اشفل مریض ہو یعنی مریض کی شفا برطرف ہو گئی یعنی منع ہو گئی. اب یہاں پر مریض فاعل ہے نہیں ہے؟ مریض فاعل ہے نہیں، تو مریض سے مبدأ فعل اشفا کا مبدأ کیا ہے؟ شفا. ہاں تو مریض سے شفا سلب کر لی ہم نے. جی یعنی مریض کسی شفا کیا ہو گئی؟ سلب ہو گئی یعنی مریض کی شفا برطرف ہو گئی یعنی منع ہو گئی. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر اعجمت،
اعجمت الکتاب. بھائی دو مثال کہا نا، یا تو فاعل یا مفعول دونوں سے یا کبھی ہم فاعل سے مبدأ فعل کو سلب کرتے ہیں، کبھی مفعول سے. تو باب فعل سلب کے معنی میں بھی استعمال آتا ہے، لے لینا. کس سے لینا ہے؟ مبدأ فعل کو یا تو کبھی فاعل سے یا کبھی مفعول سے. جیسے یہاں فاعل سے مبدأ فعل لے لیا ہم نے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، فاعل سے مبدأ فعل یعنی شفا لے لی. اب وہ یعنی شفا نہیں ہے اس کے پاس، وہ مریض ہے مثلا، ٹھیک ہے نہیں، جی ممتنع ہو گئی اس کی شفا. لیکن یہاں اعجمتوں میں فعل و فاعل ہے نا، تو الکتاب مفعول ہے. یہاں پر کتاب سے ہم نے کیا سلب کر لیا جو کہ مفعول ہے، یہاں ہم نے مفعول سے عجمہ سلب کر لیا. کیا مطلب سمجھ کا؟ ابہام. عجم کسے کہتے ہیں؟ سلب یعنی گجلک پن، گجلک پن، سمجھ میں نہ آنا، پیچیدہ، پیچیدگی. میں نے کتاب سے پیچیدگی کو لے لیا، یعنی سلب کر لیا، ہٹا دیا. کتاب میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، کلیئر ہے، بالکل صاف صاف. جی یعنی میں نے کتاب سے پیچیدگی کو کر لیا. کتاب سے ابہام یعنی پیچیدگی، ابہام سلب کر دی، سلب. ٹھیک ہے نہیں؟ ہیلو. جی آقا. اعجام مبدأ فعل کیا ہے اعجمتوں کا؟ اعجام. اس کا مبدأ فعل کیا ہے؟ اعجام. تو یہاں پر مریض سے مبدأ فعل یہ ہے، فعل کا مبدأ کیا ہے؟ شفا. یہاں مریض سے شفا طلب کر لی، یہاں کتاب سے اعجام طلب کر لیا. یعنی اعجام کے معنی ہے کسی رائٹنگ کو نقطے دار کرنا، نقطے لگانا، نقطے لگانا. لیکن یہاں پر عجمے اور ابہام کو، کتاب کو برطرف کرنا ہے، اس کی پیچیدگی کو سلب کر لینا، پیچیدگی وہاں سے گجلک پن ہٹا دینا. سمجھ میں آئے گا؟ ساتویں معنی، ساتویں معنی کس معنی میں باب فعل آتا ہے؟ تعریض. کیا؟ تعریض. تعریض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کو معرض میں قرار دینا. معرض کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کے لیے آپ سام پیش کر دینا. جی کسی بھی سامنے کسی بھی چیز کے لیے، مثلا بیچنے کے لیے. میں نے پیچھے پڑھا تھا آپ نے ادغام کے بارے میں، مضاعف کی تعریف. مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو. پھر آپ نے وہاں آگے پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا فارسی میں جو وہ ہے مضاعف ہے وہ معرض ادغام میں ہے. مضاعف معرض ادغام میں ہے، یعنی اس کے اندر ادغام ہوتا ہے، یعنی وہ پیش ہے ادغام کے لیے، ادغام کے لیے پیش ہے وہ، یعنی اس کے وہ ہے سامنے آتا ہے. جی کس لیے؟ ادغام کے لیے. یا مثال کے طور پر ہم کوئی چیز جب بیچتے ہیں، میں سیب لا کے یہاں رکھوں تو میں کیا کہوں گا؟ یہ سیب بیچنے کے معرض میں ہے، یعنی بیچنے کے لیے پیش کیے گئے ہیں. جی پیش کیے گئے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی آقا. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، جیسے باہا. باہا کے کیا معنی ہے؟ بیچنا. باہا کے معنی کیا ہے؟ بیچنا. لیکن اسی کو میں باب افعال میں لے کے جاؤں گا تو ہو جائے گا اباع سعید، اباع سعید. جی مثلا کتابہ، کتابہ. ٹھیک ہے. یہاں پر اباع سعید کتابہ، سعید نے اپنی کتاب کو بیچنے کے معرض میں قرار دیا. کس کے؟ بیچنے کے معرض میں قرار دیا، یعنی اسے بیچنے کے لیے لے وہ کر دیا، یعنی بیچنے کے لیے پیش کر دیا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو سعید نے اپنی کتاب کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا. ہاں سعید نے اپنی کتاب کو بیچنے کے معرض میں قرار دیا.
یعنی اسے بیچنے کے لیے پیش کر دیا، نہیں رکھ دیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا صائم؟ جی حضرت جی آبا. اب آپ نے یاد ہے آپ کو صرف مقدمات جی، اس میں آپ نے مشہور معنی پڑھے تھے ہر باب کے، باب فعال اور باب افعال اور باب تفعیل کے مشہور معنی تھے تعدیہ، دونوں متعدی کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن باب مفعلہ کے لیے کیا کہا تھا، یا باب تفعیل کے لیے وہ کیا تھا، باب افتعال. مثلا کسرت القلم، باب ان کے سفن کسرا، اثر قبول کرنا یعنی متابعت، اثر پذیری، اثر. تو باب فعال بھی ایک معنی متابعہ ہے، مشہور بھلے اس کے تعدیہ ہے لیکن یہ متابعت کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور متابعہ. اور میں نے وہاں پہ ایک بات بتائی تھی مثال دے کے، جب ہم نے مثال دی تھی، مثال کے طور پر یہ مثال دی تھی مثلا صحابہ کیا ہے، لازم ہے. صحابہ کیا ہے، لازم ہے. تو باب فعال میں لے گئے تو کیا ہو گیا، اذهب، متعدی ہو گیا نا. ٹھیک ہے، یا میں باب انفعال کی مثال دوں، کثرت القلم. مثلا صحابہ سعید، تو یہاں فعل اور فاعل ہے نا فقط، لیکن اذهب سعید خالد، یعنی اس باب نے صحابہ جو فقط فاعل میں تمام ہو رہا تھا یعنی لازم تھا، اس کو متعدی کر دیا اذهب سعید خالد. لیکن متابعہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے. متابعہ میں اثر قبول کرنا یہ معنی بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اس نے لازم کو متعدی کیا تھا جی، لیکن یہ متعدی کو لازم کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر باب کسر کو، باب کسر، باب فعال کی مثال دوں یہاں پہ فی الحال. کسر تو فعل و فاعل ہے نا، کسر تو فعل و فاعل ہے نہیں، یہ مفعول ہے. کسرت القلم، میں نے قلم توڑا، میں نے متعدی ہے یا نہیں، کسرت تو فعل و فاعل قلم. لیکن باب انفعال کیا ہے، فن کسر جی، فن کسر القلم، فن کسر القلم. یعنی میں نے قلم کو توڑا، تو میرا توڑنا کس پہ واقع ہو رہا ہے، قلم پہ. میں نے قلم کو توڑا، فعل فاعل مفعول ہے لیکن باب انفعال میں لیکن ہے نہیں کسرہ کو، تو ان کسر القلم، قلم ٹوٹ گیا، قلم. اب بتائیے فعل ہے یہ قلم فاعل ہے، یہ فعل ہے یہ فاعل ہے. تو وہی قلم جو یہاں ثلاثی مجرد میں مفعول تھا، یہاں باب انفعال میں وہ فاعل ہے. اس کا مطلب یہ لازم ہے، یہ فعل یہ فاعل، لیکن یہ کیا تھا، متعدی. یہاں اس نے باب انفعال نے متعدی کو لازم کر دیا اور باب افعال نے مثلا لازم کو متعدی کیا تھا. تو متعدی. اب آپ اثر کہاں قبول کیا، کسرت القلم، میں نے قلم کو توڑا، قلم نے کیا کیا، قلم نے میرے توڑنے کا اثر قبول کر لیا. فن کسر القلم، قلم ٹوٹ گیا جی، قلم ٹوٹ گیا. میں مثال کے طور پر میں کہوں ادبتکم، ادبتکم فتعدبوا، تو ادب کیا ہے، ادب یؤدب تعدیب باب تفعیل ہے نا. ادبتکم، میں نے تمہیں آپ سب کو ادب سکھایا، تو آپ لوگوں نے کیا کیا، اثر قبول کیا. فتعدبوا، تعدب ہے، تعدب ہی باب تفعول ہے، تو آپ نے کیا کیا، اثر قبول کیا، یعنی آپ ادب سیکھ گئے. تعدبوا جی، سمجھ میں آ رہا نہیں، جی آبا. ہاں. تو تعدب یتعدبو، ٹھیک ہے، تو ہو گئے تعدبتم، تعدبتم کیونکہ تم سب نے اثر قبول کیا یعنی تم نے ادب سیکھ لیا جی. ادبتکم فتعدبتم، تعدبتم تم نے ادب سیکھ لیا. تو میں یہاں پہ کیا تھا، ادبت فعل و فاعل، کم مفعول تھا، کم ادبتکم، میں نے تمہیں ادب سکھایا اور آپ نے اثر تو میں فعل و فاعل اور آپ مفعول کم. لیکن جب میں نے کہا باب تفاعل میں اسی کو فتعدبتم، تعدبتم، تعدب فعل، تم فاعل، ابھی آپ مفعول تھے اس میں فاعل ہو گئے تو یہ لازم ہو گیا، آپ نے اثر قبول کر لیا. تو مطابق کے معنی کیا ہے، اثر قبول کرنا، اثر پذیری، اثر قبول کرنا. مطابقت کے معنی میں بھی باب فعال استعمال ہوتا ہے، یعنی
اثر کو قبول کرنا، اثر کو قبول کرنا۔ مطابعت کس کے اپوزٹ ہے؟ بالکل بولیے، تعدیہ کے اپوزٹ ہے جی۔ اور یہ تحلیہ معنی تعدیہ کے بالکل اپوزٹ ہے۔ کیا ہے؟ برعکس ہے۔ برعکس تعدیہ کیا کرتا ہے؟ لازم کو متعدی کرتا ہے، اور اثر پذیری میں متعدی کو لازم کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ مثال کے طور پر میں کہوں کبا، کیا کبا ثلاثی مجرد ہے نا، کاف بے کیونکہ مضاف کا اس میں ادغام ہو گیا، اس میں کبا سعید، کبا مثلا سمرین، مثلا کبت آئے گا اگر سمرین کہیں گے تو کبت سمرین الاناء جی، یعنی یہاں پہ سعید ہے، ورنہ میں کہوں کبت سمرین الاناء، سمرین نے برتن توڑ دیا، سمرین نے برتن پیالے کو توڑ دیا۔ یہاں پر سعید نے اینا برتن کو کہتے ہیں پیالہ، سعید نے پیالے کو توڑ دیا، تو اسے باب افعال میں جب لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اکب الاناء۔ کیا لکھ رہا ہے نہیں؟ برتن نے کیا کیا؟ سمرین فاطمہ نے جو اس پہ اثر ڈالا تھا توڑنے والا، اس نے اثر کو قبول کر لیا۔ اکب الاناء، برتن ٹوٹ گیا۔ یہاں پہ کیا معنی تھے؟ مثلا سمرین فاطمہ نے برتن کو پیالے کو توڑ دیا جی، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اس برتن نے بیچارے نے کیا کرتا، مرتا نہ کیا نہ کرتا، اس نے اس اثر کو قبول کر لیا کیونکہ وہ مٹی کا تھا، برتن ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گیا۔ لیکن کیوں توڑا یہ سمرین فاطمہ بتائیں گی کیوں توڑا انہوں نے۔ سمرین فاطمہ تو ہے ہی نہیں، بتائے گا کون؟ بہت صحیح جی جی، تو یہاں پر سعید نے برتن کو توڑ دیا۔ نشاط آپ ہی بتا دیجیے، نشاط رضوی مثلا کبت نشاط الاناء، نشاط نے برتن کو توڑ دیا تو کیا ہوا نتیجہ؟ اس نے اثر کو قبول کیا بیچارے نے، تو ہو گیا اکب الاناء، برتن ٹوٹ گیا جی۔ نشاط رضوی کیوں توڑا آپ نے برتن پیالہ؟ جی کیونکہ وہ میرا پیالہ تھا، اس میں کسی اور نے پیا کیسے؟ کسی اور نے اس میں، میرے پرسنل پیالے میں، نشاط رضوی کہہ رہی ہیں میرے پرسنل پیالے میں کسی اور نے ہمت جرأت کیسے کی پینے کی؟ تو انہوں نے پھر غصہ آ گیا اور اٹھا کے برتن پیالہ توڑ دیا، اس نے بیچارے نے اثر قبول کر لیا، اکب الاناء، برتن ٹوٹ گیا۔ تو اب بتائیے اکب باب افعال ہے نہیں جی؟ بات وہاں پہ کیا تھا؟ ذہبا سعید، باب افعال میں لے کے گئے تو اذهب سعید خالدا، وہاں متعدی کر دیا لازم کو، اور یہاں متعدی کو لازم کر دیا۔ تو اس کا مطلب باب افعال مطابعت اثر قبول کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ اکب الاناء، برتن ٹوٹ گیا۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے ابھی 9 معنی اور بچ رہے تھے ویسے، لیکن کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی اللہم پریکٹس کیجئے گا اچھے سے، اور ورڈز کو دیکھیے گا، معنی کو توجہ کیجئے گا سب پہ، مثالوں پہ اچھے سے پریکٹس کیجئے، لکھیے، لکھا ہوا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، موبائل سے